بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے کو ذرا پیش نظر رکھیے، اس معاشرے کو ذرا پیش نظر رکھیے اور پھر اس مقام اور مرتبے کو دیکھیے جو اس معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک عورت کو ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں اور بیوی کی حیثیت میں دیتے ہیں کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو تم پہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور کسی آدمی کا پیمانہ یہ قرار پایا حسن اخلاق کا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی تربیت پہ جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، اور یہ حدیث تو ماں کے عظیم الشان مرتبے کے متعلق ہم سب نے بارہا سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک آدمی نے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی توقف کے جواب دیتے ہیں کہ تیری ماں، اور وہ 3 بار یہ سوال کرتے ہیں اور تینوں بار آپ یکساں جواب دیتے ہیں، اور چوتھی بار وہ پوچھتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرا باپ، اور پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ درجہ بدرجہ جو تیرے قریب ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مذکور ہے، اور جا بجا احادیث جو آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور بیٹی کی تکریم کا کتنے اصرار سے حکم دیتے ہیں، نہ صرف حکم دیتے ہیں بلکہ عملاً اپنی ازواج کی اور اپنی بیٹیوں سے وہ محبت اور وہ تکریم کر کے دکھاتے ہیں معاشرے کو کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ماں باپ سے بدسلوکی کو اور لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کو اور حرص اور بخل کو، اور اس نے تمہارے لیے ناپسند کیا کہ بیکار گفتگو کرو، زیادہ سوال کرو اور اپنے مال کو برباد کرو۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح بیویوں سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور آپ نے ان سے حسن سلوک کی بار بار تاکید کی، حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی آپ بیوی کے حقوق کے متعلق احکامات دیتے رہے، اور حجۃ الوداع میں بھی آپ نے بالخصوص عورتوں کے حقوق سے متعلق احکامات دیے، اور آپ نے فرمایا کہ بیویوں کو مارنا اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے، اور ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ کی باندیوں یعنی اپنی بیویوں کو نہ مارو۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کر دیا، اب ہماری عورتیں سرکش ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور کسی حد تک عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد کچھ خواتین ازواج مطہرات کے پاس آتی ہیں اور اپنے مردوں کی شکایتیں کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کی عورتیں میرے گھر کی خواتین کے پاس تمہاری شکایتیں لے کے آئی ہیں، ایسے لوگ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، نرمی کا سلوک نہیں کرتے، تو وہ اللہ کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول رقم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کسی بیوی کی
باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جاتے تو اجازت لے کے جاتے، یعنی آپ نے بیویوں کے درمیان عدل کی اور انصاف کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ اگر ہمارا معاشرہ آج آنکھ اٹھا کے ان مثالوں کی طرف دیکھ بھی لے تو ہمارے معاشرے کے بہت سے فتنے، بہت سے ظلم اور بہت سے فساد ختم ہو جائیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی زوج کو اپنی کبھی بھی محرومی کا کوئی احساس نہیں ہونے دیا۔ اور حضرت ابوبکر جساس عروہ بن زبیر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی تھی، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک روز میں تمام ازواج کے پاس تشریف نہ لے جاتے ہوں، مگر جس بیوی کی باری کا دن ہوتا اسی کے گھر قیام کرتے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال قائم کی اور محبت اور آفت کا جو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے نار جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، اور جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ میرے پاس اس طرح آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دکھایا، یعنی اس کو میرا ایسا قرب نصیب ہوگا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی اور ان کو ادب سکھایا اور ان کی حاجتیں پوری کی اور ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی 2 کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 2 کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اور حدیث کے راوی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ اگر اللہ کے نبی سے 1 کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ علیہ السلام 1 بیٹی کی پیدائش اور پرورش کے بارے میں بھی یہی خوشخبری سناتے۔ اس دور میں لوگ عموماً بیٹیوں پہ بیٹوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ آج کے اس نام نہاد مہذب معاشرے میں بھی عملاً تو یہی سلوک ہوتا ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے بیٹیوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی ہو وہ نہ اس کو دفن کرے، نہ ذلیل کرے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد میں یہ مذکور ہے۔ اور نبی پاک نے سراقہ بن جاشم سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ سب سے بڑے صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی نے سوال کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ ابن ماجہ اور بخاری میں یہ روایت مذکور ہے کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ جو بیٹی بوجود تیرے پاس واپس آئے اس کے ساتھ بھی تو اس کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے ناروا سلوک نہ کرے، بلکہ اپنے وسائل، اپنی محبتیں سب میں اس کا حصہ رکھے، تو اس کے جواب میں اللہ تجھے اپنی جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ صحابیات اور امہات المومنین بلا شبہ آپ کے اسوے آج بھی ہمارے
جسم و جاں کو معطر اور منور کرنے کا سبب ہیں، اور جب ہم ان صحابیات جو اللہ کے نبی کی براہ راست تربیت یافتہ تھیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اپنی روح میں ایک عجیب سی بالیدگی محسوس کرتے ہیں۔ مگر یہ واقعات محض پڑھنے یا سننے اور برکت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں ان روشن چراغوں سے روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ اور قرآن کل بھی اطاعت کا خزانہ تھا، آج بھی اطاعت کا خزانہ ہے۔ سیرت کل بھی عمل کا پیرہن لیے ہوئے تھی اور آج بھی ہے۔ اور آج کی مظلوم عورت جو اپنے حقوق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کے حقوق کی ضمانت نہ سیڈا کا چارٹر دیتا ہے، نہ بیجنگ +5 کی کانفرنس سے اس کے حقوق کی ضمانت آج بھی کہیں ہے تو اسی منشور میں ہے، اسی چارٹر میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے دے کے گئے تھے۔ تو آج بھی ان صحابیات کے روشن کرداروں میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ اگر آج بھی ہم ان کی زندگیوں پر عمل کریں تو ہمارے گھرانے اسلامی گھرانے بن سکتے ہیں اور ہم ماحول کو معطر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن